ہوگا کہ آپ اپنے دست مبارک سے 10ویں پرچم کو شاہی ادا فرمائیں۔ ہو رہا ہے، تمام لوگوں کو چند ہدایت دینا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے ہردل عزیز رہنما قائد و سالہ رکن اسمبلی محترم جناب مفتی محمد اسماعیل صاحب کے ہاتھوں رسم پرچم کشائی ہونے والی ہے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں وہ سلامی دیتے ہوئے پورا راشٹر گیت پڑھیں گے، اور جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سلامی دے کر ہاتھ نیچے کر لیں گے، اور سبھی کے ساتھ پورا راشٹر گیت جو ہے سب ایک ساتھ انتہائی ادب سے دہرائیں گے۔ میں محترم جناب سے درخواست الحمدللہ شاید ہو گئی ہے۔ سبھی لوگ ایک ساتھ ساودھان جھنڈے کو سلامی دیں گے، سلامی دے، ایک ساتھ راشٹر گیت شروع کیجیے۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا پنجاب سندھ گجرات ہماچل یمنا گنگا اچل جلدی ترنگا تव شبھ نامے جاگے تव شبھ آشیش مانگے گاہے تव جے گاتا جن گن منگل دایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ ایک ساتھ ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 26 جنوری 2024 ہے۔ جمعیت علماء مدنی روڈ کی آفس پر جھنڈا بندھن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج اس موقع پر جتنے حضرات اپنے ملک کی آزادی میں اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے اور یوم جمہوریہ کے انعقاد کے موقع پر تشریف لائے ہیں، میں جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ ملک کی آزادی اور اس ملک میں سیکولرزم، جمہوری نظام قائم ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جو قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان جیسے پروگراموں سے ہم لوگوں نے جو ماضی میں پہلو تہی کی اور کوتاہی کی، جس کی وجہ سے یہ تاثر اس ملک میں رہنے والوں تک گیا کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک میں دستوری نظام جو سیکولرزم پر مبنی ہے، اس کے نفاذ میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان جیسے پروگراموں میں شریک نہیں ہوتے۔ پچھلے چند برسوں کی کوششوں کے ساتھ الحمدللہ اب ان جیسے سرکاری پروگرام اور غیر سرکاری پروگراموں میں عام طور پر ہمارے نوجوانوں کی اور بچوں کی شرکت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے، اور اس ملک میں سیکولرزم کا نفاذ ہو، اس کے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے جس وقت ملک کی آزادی لڑی جا رہی، ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس وقت اس بات کو پیش نظر رکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ملک آزاد ہوگا، اور جب ملک آزاد ہوگا تو اس میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والی تمام اقلیتیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کرسچن ہیں اور دوسری جو اقلیتیں ہیں، سب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہو۔ اس شرط کے ساتھ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے تمام تر معاملات طے کیے گئے۔ ایک وقت آیا
15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे उन अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने इस मुल्क में जो सरकर्दा शख्सियात थीं उनके सामने अपनी बात को बार बार रखा और 250 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई जो इस मुल्क के लिए दस्तूर बनाएगी। दस्तूर बना और सेकुलरिज़म पर मबनी दस्तूर बना, जिसकी वजह से इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों को वो तमाम तर हुकूक हासिल हैं जो अक्सरियत को हासिल हैं। अगर खुदा न खास्ता मुल्क की तकसीम जो अंग्रेज़ों ने की थी, जिसे जमीयत उलमा और उसके अकाबरीन ने कभी भी कबूल नहीं किया था, अगर माजी में हमारे बुज़ुर्गों ने और जमीयत के ज़िम्मेदारान ने अगर ये शर्तें नहीं रखी होती तो आज इस मुल्क में मुसलमानों के साथ साथ तमाम अक़लियतों के लिए जीना मुश्किल हो जाता और किसी तरह का कोई हक़ हासिल नहीं होता। इसलिए उन अकाबरीन और बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को सलाम, जिन्होंने इस मुल्क में सेकुलरिज़म के नफाज के लिए पहले दिन से जद्दोजहद और कोशिश की। कहते हैं ना, कलंदर हर चे गोयद दीदा गोयद, के अल्लाह के वो बंदे जो दूर तक नज़र रखते हैं, उन लोगों की दूर रस निगाहों ने इस मुल्क का मुस्तकबिल देखा था। और यही वजह है कि उन लोगों ने इन जैसी शर्तों के साथ मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, लड़ाई लड़ी थी। मुल्क आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 में इस मुल्क को एक दस्तूर और संविधान मिला जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है। हम मायूस नहीं हैं, आने वाला मुस्तकबिल इंशाअल्लाह हमारे लिए रोशन होगा और जुल्म की इंतहा होती है और लग रहा है कि जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच रहा है और इस मुल्क को मजहबी रंग देने की यहाँ की अक्सरियत कोशिश कर रही है, लेकिन मुल्क का दस्तूर और संविधान बाकी है और इंशाअल्लाह इसी दस्तूर और संविधान की बुनियाद पर इस मुल्क में रहने वालों को उनका हक़ मिलेगा। मैं जमीयत उलमा उनके ज़िम्मेदारान की तरफ से आपको 75वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत के प्रोग्रामों में इसी तरह आप शरीक होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।